الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ناظرین کرام یہ جی بچہ چلا گیا اور اس کو نہ کیا ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں فوراً سے تو چلیے انشاءاللہ دعا کرتے نحمدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسکرین آ رہی ہے. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. آپ شور ہیں؟ آپ فائقہ کو میسج کر کے پوچھیں ان کو آواز آ رہی ہے. اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. سسٹر فائقہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. مطلب آواز ہو کے چلیے انشاءاللہ. ہم تجوید کے اندر الحمدللہ ہم نے مخارج کو کمپلیٹ کر لیا تھا. صحیح ہے نا؟ آپ سب کو یاد ہے ہم نے کتنے اصول مخارج پڑھے تھے؟ 5 نا. کون کون سا ہے؟ الحلق، اور پھر اللسان، الجوف، اللسان، الخیشوم، اور پھر ایک کیا ہے؟ الشفت، شفتان، شابت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 5 جگہ ہیں جہاں سے آپ کے لیٹر یعنی جو لیٹرز کا آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، مخارج ہے، وہ ادا ہوتے ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ تجوید کے اندر دیکھیں گے کہ جہاں ہم الحمدللہ جب تجوید کو پڑھتے ہیں تو عربی زبان کے ہر حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کو 2 بنیادی چیزیں سیکھنا ضروری ہے. ایک تو مخرج ہے جو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ جگہ جہاں سے حرف نکلتا ہے، حرف کے لیٹر کے نکلنے کی جگہ، دا پوائنٹ جہاں سے لیٹر جو ہے نکلتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مخرج. تو مخرج بیسیکلی کسی بھی لیٹر کا ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، ایک پیدائش ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے، جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن صفت کیا ہوتی ہے؟ کریکٹرسٹک کیا ہوتی ہے؟ صفات کیا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے صفات کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مخصوص انداز یا خوبی جس کے ساتھ مخرج سے نکلنے کے بعد آواز ادا ہوتی ہے. یعنی اس حروف کی جو روح ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کا جو حلیہ ہے. ایک ہوتا ہے نا جسم، اب آپ کا ایک جسم ہے اور ایک آپ کا گیٹ اپ ہے. تو یہ روح جو ہے، یہ جو صفت ہے وہ اس کی روح ہے، اس کا حلیہ ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی ادا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس صفت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی لیٹر جب نکلتا ہے تو کن خوبیوں کے ساتھ نکلتا ہے، کن صفات کے ساتھ پروناؤنس ہوتا ہے، اور کس کیفیت کے ساتھ نکلتا ہے. تو لغوی معنی، لنگوسٹک میننگ، لٹرل میننگ کیا ہوتا ہے؟ لغت میں صفت کی معنی ہے کسی بھی چیز کی حالت، اس کی خوبی یا کیفیت. روزمرہ کی زندگی میں مثال دیکھیے، اگر میں کہتی ہوں یہ پانی گرم ہے، تو یہ گرم ہونا، یہ پانی تو ایک باڈی ہے، رائٹ؟ لیکن اس کا گرم ہونا، اس کی کیا ایک کریکٹرسٹک ہے، اس کی صفت ہے، رائٹ؟ آپ کہیں گے یہ پانی گرم ہے. اچھا میں کہوں گی کہ چیز ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں یہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ بہت گرم ہے. اب یہ لیپ ٹاپ ایک باڈی ہے لیکن اس کی صفت کیا ہے کہ یہ بہت گرم ہو گیا، رائٹ؟ تو میرا کہنے کا مقصد ہے اسی طرح برف ہے. برف کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کنڈیشنز کیا ہے؟ اس کی کریکٹرسٹک کیا ہے کہ وہ ٹھنڈا ہے. تو یہ جو ٹھنڈا ہونا، یہ اس کی کیفیت ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی ٹیکنیکل یا اپلائڈ میننگ میں دیکھیں. علم تجوید کی اصطلاح میں صفت سے کیا مراد ہے؟ مخرج سے، آرٹیکولیشن پوائنٹ سے ادا ہوتے وقت جو حرف کی جو مخصوص آواز ہوتی ہے، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہاں، اور اس کی جو حالت پیدا ہوتی ہے، اسے صفت کہا جاتا ہے. جیسے آپ کسی بھی حرف کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات آپ کا سانس چلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی بریتھ کنٹینیو رہتی ہے. بعض اوقات آپ کا ساؤنڈ، آپ کی آواز
آواز اسٹاپ ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کی آواز کے اندر صفیر آتا ہے, سیٹی کا ساؤنڈ آتا ہے, وسلنگ ساؤنڈ آتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو الفاظ کو, لیٹرز کو ادا کرتے وقت اس کے اندر سختی آتی ہے. تو یہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جب آپ صفات کو جانتے ہیں نا. کہیں تو آپ کا سانس کنٹینیو ہوا, اذ قال, آواز کنٹینیو چلے. بعض اوقات آپ روکتے ہیں یاتیکم, تو آپ اس کو جھٹکے سے کہ آپ نے اسٹاپ سختی کے ساتھ اس کو روکا. ٹھیک ہے, تو کبھی آپ ہیوی کر رہے ہوتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آپ ہیوی کریں. کبھی آپ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے, یاتیکم میں تا کو لائٹ پڑھ رہے ہوتے. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کسی بھی لیٹر کو پڑھتے ہوئے سانس کا چلنا, آواز کا رکنا, زبان کا کبھی کبھی آپ کے تالو کے ساتھ اوپر کی طرف ایلیویٹ کرنا, اٹھنا, یا سیٹی کی طرح آواز کا پیدا ہونا, یہ ساری جو ہے بیسیکلی صفات کو ظاہر کرتا ہے. میں اور آپ کیوں صفات کو پڑھیں, کیوں کریکٹرسٹک کو پڑھیں, کسی بھی لیٹر کی کریکٹرسٹک کو, اس کی صفات کو, اس کو کیوں جانیں؟ تو اس کے 3 بینیفٹ ہیں. سب سے پہلے یہ بینیفٹ ہے کہ جو سیم مخرج ہے آپ اس کے اندر ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ ہے تا, تو اینڈ دال, ان سب کا مخرج کیا ہے؟ سیم ہے, لیکن اس کی کوالٹی میں فرق ہے, اس کی کیفیت میں فرق ہے, اس کے حالت میں فرق ہے. یعنی مخرج تو سیم ہے کہ آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ, آپ کے سامنے کے دانت جو گم لائنز کے ساتھ جڑے ہیں, گمز کے ساتھ لگے گی. ٹھیک ہے, اتو, اتی, اتو, ٹھیک ہے نا, اسی طرح. اگر لیکن کیا کیفیت فرق ہے نا, کیونکہ اگر آپ نے سیم کیفیت کے ساتھ پڑھ دیا تا کو تو کی طرح, تو میننگ بدل جائے گا. ہاں, ساؤنڈ بالکل جسے کہا جائے, اور بعض اوقات بڑی غلطی ہو سکتی ہے, لائنیں جلی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جاتا ہے کہ بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ایک ہے, جیسے تا, دال اینڈ تا, ان کے درمیان جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ ان کی صفات کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے. اگر صفت کا خیال نہیں رکھیں گے تو جو کہ جسے کہا جائے ہیوی ہوگا نا, وہ تا کی طرح باریک بن جائے گا, جس سے لفظ کی معنی بدلنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. پھر یہ کہ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے ان صفات کو, دیکھیں کوئی انٹر ہونا چاہ رہا ہے. اب دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے, تلاوت کا حسن اور اس کی جو نفاست ہے, اس کی جو بیوٹی ہے, وہ برقرار رہتی ہے. ہر کو ان کے اصل مخارج, اگر کوئی موٹا ہے آپ اس کو ہیوی پڑھ رہے ہیں, رائٹ, کوئی باریک ہے آپ اس کو لائٹ پڑھ رہے ہیں, کوئی سافٹ لیٹر ہے آپ اس کو نرمی سے ادا کر رہے ہیں, کوئی ہے جسے کہا جائے مضبوط قوی لیٹر ہے آپ اس کو جسے کہا جائے مرادے کے. تیسرا فائدہ جو میں نے آپ کو بتا رہی تھی, ہاں, کبھی موٹا پڑھتے ہیں, کبھی باریک پڑھتے ہیں, نرم پڑھتے ہیں, سختی کے ساتھ پڑھنے سے تلاوت کا جو ایک حسن ہے, اس کی جو نفاست ہے, اس کی جو بیوٹی ہے, وہ برقرار رہتی ہے. تیسرا, آپ جو سخت قسم کے لیٹر ہیں اور جو جسے کہا جائے ضعیف لیٹر ہیں, کمزور لیٹر ہیں, اس کی پہچان آپ کو ہو سکے. ٹھیک ہے, تیسرا بینیفٹ ہوتا ہے کسی بھی لیٹر کی کریکٹرسٹک کو جاننے کا, کہ آپ ایک کمزور لیٹر جو ویک لیٹر ہے اور ایک اسٹرانگ لیٹر ہے, اس کے درمیان آپ کیا کر سکیں؟ ڈفرینشیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو صفت کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کون سا لیٹر جسے کہا جائے اسٹرانگ ہے اور کون سا لیٹر ویک ہے. اور اس علم کی مدد سے آپ ادغام انشاءاللہ ایک آپ رولز کریں گے تجوید کے اندر, تو اس میں اس کے قواعد کو, اس کے پرنسپل کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لیٹر اسٹرانگ ہے اور یہ لیٹر ویک ہے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے پھر آپ کو انشاءاللہ کیا ہوگا, جب آپ ادغام پڑھیں گے, ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر کیا ہو جانا, مدغم ہو جانا. ٹھیک ہے, ایک چیز کا دوسری چیز کے اندر ایک دم سے مرج ہو جانا, رائٹ. تو یہ اس کے قواعد کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو صفات کی جو 2 مین کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صفات لازمہ, لازم یا ذاتی. ٹھیک ہے, ہم اس کو پرماننٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی صفت جو کہ پرماننٹ ہے, چینج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, لازم اردو میں کہتے ہیں, یا ذاتی, جیسے کسی انسان کی کوئی ذاتی خوبی ہوتی ہے نا, کوئی نرم ہوتا ہے, اس کی ذاتی خوبی ہے نا, اور کچھ کو جسے کہا جائے اپنی تزکیے کے ذریعے سے اپنے آپ کو کوشش کرنا پڑتا ہے. لیکن کسی کو بائی برتھ کہتے ہیں نا, سو انٹیلیجنٹ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے کسی کا ذہن بہت زیادہ, ہاں ماشاءاللہ کافی. تو یہ کیا ہے, یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے. اور کسی کو اٹین کرنا پڑتا ہے, اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ صفات ہیں جو کہ لازم ہے, ذاتی ہے, پرماننٹ
پرماننٹ ہیں. تو یا آپ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، یہ وہ صفات ہیں یا وہ خوبی ہیں کیا جو ہر حالت میں اور ہر وقت حرف کے ساتھ مستقل طور پر قائم رہتی ہے اور کسی بھی عارضی وجہ سے الگ نہیں ہوتی، خواہ اس کے اوپر ضمہ آ جائے، فتحہ آ جائے، کسرہ آ جائے یا سکون آ جائے. یہ کبھی بھی جسے کہا جائے یہ جو کوالٹی ہے یہ کبھی بھی ریپلیس نہیں ہوگی. اس کا اثر کیا ہوگا اگر آپ ان صفات کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو صرف اس سے کیا ہوگا، جو حرف کی جو اصل شکل ہے، اس کی جو ایک امیج ہے وہ بگڑ جائے گا. اگر ہم نے ان صفات کو جو کہ لازم ہے، جس کے ساتھ اس لیٹر کو اپنے مخرج سے نکلنا تھا، اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ سے نکلنا تھا، تو کیا ہوگا اگر ان صفات کو چھوڑ دیا تو حرف کی جو ایکچول شکل ہے، اس کی جو ایکچول حیت ہے یا اس کی جو حالت ہے وہ بگڑ جاتی ہے، اور تلاوت میں غلطی جو کہ لہن جلی واقع ہو سکتی ہے، جو کہ انسان کے لیے گناہ کا باعث بنتی ہے. مثال دی گئی ہے تو کی، دیکھیے تو کی مثال دی گئی، اس کو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ موٹا پڑھا جاتا ہے، استعالہ، ٹھیک ہے، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے. اب اگر اس کی صفت کو چھوڑ دیا جائے، تو تا اینڈ دال تینوں کا مخرج سیم ہے. اب ہم اس کی استعالہ کی صفت کو چھوڑ دیتے ہیں اور تا کی آواز کو تا کی طرح پڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے میننگ میں کیا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے پڑھتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ، یہ تین کیا ہے؟ انجیر، فگ کو کہا جاتا ہے. لیکن تو کے ساتھ اگر طین آتا ہے تو یہ مٹی کو کہا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ اس طین کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ہاں گارے سے پیدا کیا. تو طین اور تین دونوں میں فرق ہے، رائٹ. طین کے لیے آپ نے استعائلہ، آپ نے اپنی روٹ آف دا ٹنگ، بیک آف دا ٹنگ کو اوپر اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ پریشر کو ایکومولیٹ کیا اپنی، جسے کہا جائے اندر، جیسے ہوتا ہے نا آپ تھوڑا سا ببل اپنے اندر پریشر ایکومولیٹ کریں اور پھر آپ اس کو طین پڑھیں. لیکن اگر آپ تین پڑھ دیتے ہیں تو ایک انجیر ہے، تا کے ساتھ انجیر کا میننگ ہے، اور اگر پا کے ساتھ آپ نے پڑھا تو وہ کس کا میننگ ہے؟ مٹی کا میننگ. فرق پڑا میننگ بدل جائیں گے. اگر کوئی پڑھے چینج کر دیں تو کتنا زیادہ میننگ بدل جائے گا نا. خاص کر بار بار اس قرآن مجید میں اس کا آتا ہے کہ ان پہ تین کا ورڈ اور تین کا ورڈ کئی دفعہ آتا ہے. تو یہ ہے، یہ ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دوسری صفات دیکھیں، ایک صفات عارضہ ہے جو کہ ٹیمپریری صفات ہے، یعنی ایسی صفت ہے کہ جو کنڈیشنلی ہے، جب وہ کنڈیشن ہوگی تو یہ صفات آئے گی، ادروائز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. تعریف کیا ہے؟ یہ وہ کوالٹیز ہے، یہ وہ کریکٹرسٹک ہے جو کسی عارضی سبب کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسے حرکت آ گئی تو اب یہ اس پہ حرکت کی وجہ سے یہ صفت آ جائے گی، یا سکون آ گیا یا دوسرے حروف کے ساتھ اس کو ملا دیا، اس کی وجہ سے یہ صفات کبھی پیدا ہوتی ہے اور کبھی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی ان صفات کو چھوڑ دے جو کہ ٹیمپرری ہے، جو کہ عارضی صفات ہے، کبھی پیدا ہوتی ہیں کبھی نہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشنز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ صفات پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان صفات کو چھوڑنے کی وجہ سے اس لیٹر کی جو اوریجنلٹی ہے، اس کی جو حالت ہے وہ تو نہیں بگڑتی، لیکن تلاوت کا جو حسن ہے، اس کی جو بیوٹی ہے، اس کی جو نفاست ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے. تو ایک طرح سے انسان کے اندر لحن خفی ایک طرح سے آنے لگتا ہے. وہ جو ایک خوبصورتی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وہ والی کیفیت نہیں آتی، لیکن ایٹ لیسٹ انسان گناہ گار نہیں ہوتا. تو یہ ایک طرح سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے اگر آپ نے صفات عارضہ کو چھوڑ دیا. مثالیں دیکھیں، تفخیم ہیوی کرنا اور ترقیق موٹا پڑھنا، ٹھیک ہے. تو آپ جیسے اس میں جلالہ کو، ورڈ اللہ کے لام کو کیا کہتے ہیں؟ لام جلالہ. اب اگر آپ بسم اللہ ہی پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، میننگ نہیں بدلے گا، کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو خوبصورتی تھی بسم اللہ ہی، لام جلالہ کو آپ نے لائٹ رکھنا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح ذہب اللہ، اب آپ نے ذہب اللہ، لام جلالہ کو ہیوی کرنا تھا. اب اگر کسی نے نہیں ہیوی کیا تو ایٹ لیسٹ ٹھیک ہے، حیت لیٹر کی جو نکل رہی تھی اپنے آرٹیکولیشن پوائنٹ سے ود اس کی صفات کے ساتھ، وہ تو جسے کہا جائے ادا ہو گئی، لیکن وہ جو خوبصورتی تھی کہ آپ کو ہیوی پڑھنا تھا جب بھی ورڈ اللہ کے نام سے پہلے فتحہ یا زبر یا ضمہ یا پیش آ جائے اور اس سے پہلے کسرہ ہے تو آپ کو لائٹ پڑھنا تھا، ٹھیک. اسی طرح را کو دیکھیں، را میں ہوتے نا، کبھی ہم پڑھتے ہیں رحمان، کبھی ہم جسے کہا جائے رجیم بھی ہے، کبھی ہم را کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اگر
اگر اس میں اگر ہماری غلطی بھی آتی ہے، اگر ہم نے ہیوی نہیں کیا، تو یہ وہ غلطی کہ جس سے جو ایک طرح کی جو قرآن جو ریسیٹیشن کی بیوٹی کو، اس کی نفاست کو، اس کی جسے کہا جائے خوبصورتی کو کم کرتا ہے، لیکن انسان لہنے جلی کا شکار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ مد، بعض اوقات دیکھیے کچھ ہوتی ہے نیچرل مد، ان کو اگر آپ نے کاؤنٹ کم کیا تو آپ کو لہنے جلی کی طرف چلے جائیں گے، لیکن ایک ہوتی ہے مد الفرعی، برانچز جو آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ الْمَلَائِكَةِ، اب کھینچ رہے ہیں نا، اب اگر کسی نے کم بھی کھینچ دیا تو یہ وہ غلطی نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے، ہاں لہنے جلی جو بڑی مسٹیک ہے، لیکن ہاں وہ جو خوبصورتی ہے 4 to 5 حرکت تک کھینچنے کی، اس کی وجہ سے وہ نفاست یا خوبصورتی نہیں۔ اسی طرح غنہ، نیزلائزیشن جو ہم کہتے ہیں نا، ہم اخفا کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹائم نہیں دیتے، بس یوں ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، تو اس کو ناک پہ لے جا کے ہولڈ فار 2 کاؤنٹ، ڈپینڈنگ آن دا ریسیٹیشن اسپیڈ، کہ آپ کی اسپیڈ کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ اظہار واضح نہیں کرتے، نون ساکن کا غنہ واضح نہیں کرتے، اخفا کے اندر پرومیننٹ نہیں ہوتا، ادغام کر رہے ہیں تو اس کے اندر مرجنگ کر بھی رہے ہیں تو ہولڈ نہیں کر رہے، اسی طرح اقلاب کے اندر جسے کہا جائے اقلاب کو واضح نہیں کرتے۔ تو یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جس میں اگر انسان اس کو پراپر طریقے سے ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہر وقت تو اقلاب نہیں ہوتا، ہر وقت اقلاب ہوگا نہیں، ہر وقت تو نہیں ہوتا، جب کنڈیشن آئے گی نا کہ آپ کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر با آئے گا، جب آپ کریں گے، ہر وقت تو نہیں، لیکن صفات لازمہ ہمیشہ ہوں گے، کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے لازم کون سے صفات ہیں، لیکن یہ جو صفات ہیں یہ ٹیمپرری ہے، ہر وقت تو آپ کو ادغام نہیں کرنا پڑتا، ہر وقت کریں گے نہیں، کنڈیشن ہوگی جب نون ساکن اور تنوین کے بعد آپ کے یرملون لیٹر آ جائے، ہاں، یا نون ساکن تنوین کے بعد آپ کے حروف حلقی لیٹر آ گئے تو آپ اظہار حلقی کریں گے۔ اسی طرح ہر وقت تو گناہ نہیں کرتے، گناہ کر رہے نہیں، جب لیٹر ہوگا تو کرتے ہیں، تو یہ وہ جسے کہا جائے صفات ہے جو کہ ٹیمپرری ہے، ٹھیک ہے، کون کیا ہے؟ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، تو لہٰذا صفات لازمہ کو ہم فردر سب ڈویژن کے اندر ڈیوائڈ کریں گے۔ یہ جو پرماننٹ صفات ہے اس کی 2 بڑی کیٹیگریز ہیں، ایک ہے صفات متضادہ یعنی اپوزنگ صفات، وہ صفات جس کے مقابلے میں کوئی اس کا پیئر موجود ہے، جس کے مقابلے میں کوئی اس کی دوسری ضد اپوزٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفات غیر متضادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے نان اپوزنگ صفات، وہ منفرد صفات جس کا کوئی ضد موجود نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی اس کا اگینسٹ پارٹنر نہیں ہے، جس کے مقابلے میں جسے کہا جائے کوئی اس کا جسے کہا جائے کوئی جوڑا موجود نہیں ہے، پیئر موجود نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ پیئر ہے نا، تو اسی طرح بھائی اور بہن یہ پیئر ہے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت پیئر ہے، تو صفات لازمہ متضادہ میں کیا ہے؟ پیئرز، ایک دوسرے کے ساتھ پیئرز موجود ہیں، لیکن جو غیر متضاد ہے، نان اپوزنگ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی پیئر موجود ہے، لیکن یہ ہے لازم، دونوں صفات لازم ہے۔ اس کی میں نے جیسے بتایا کہ پہلے تو ہم نے 2 بڑی کیٹیگری کی، ایک لازم اور ایک جسے کہا جائے ٹیمپرری عارضی، ٹھیک ہے، تو لازم کو اب ہم آگے انشاءاللہ موو آن کریں سب ڈویژن میں، ایک ہے لازم متضادہ اور ایک ہے لازم غیر متضادہ۔ متضادہ کا مطلب کیا ہے؟ پیئر موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہسبینڈ اینڈ تو وائف ہے، ہاں، مین ہے تو وہ مین ہے، رائٹ، پیئرز ہے نا، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے نا، لیکن جو دوسرا والا لازم غیر متضاد ہے اس میں اس کا کوئی اپوزنگ پارٹنر نہیں ہے، کوئی اپوزنگ پیئر نہیں، کوئی اپوزنگ صفات موجود نہیں، لیکن ہے لازم، یہ صفات بھی لیٹر کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، بس اتنی سی میں ابھی آ کے انشاءاللہ جب ان کو ایک ایک کر کے واضح کروں گا نا، ایک کر کے اب میں انشاءاللہ ان کی پیئرز لے کر آؤں گی، ہم سے جاہر، اسی طرح سارے لے کر آؤں گی، پھر اسی طرح غیر متضادہ کے جیسے قلقلہ ہے، آپ دیکھیے قلقلہ لازم آئے گی، لیکن یہ کہ ہر جسے کہا اس کے مقابلے میں کوئی اس کا پارٹنر موجود نہیں ہے، قلقلہ کا کوئی پارٹنر موجود ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے تو لازم صفات آپ کو قلقلہ کرنا ہی کرنا ہے، رائٹ، لیکن اس کے مقابلے میں جسے کہا جائے اس کا کوئی پیئر موجود نہیں۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اگر ابھی دے دوں گی تو پھر بہت ساری مثالیں تو بہت ساری، لیکن ابھی انشاءاللہ آپ متضادہ جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، سمجھنے میں تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے۔ اچھا اب میں آسانی سے الفاظ میں بتا دوں کہ میں نے آپ کو جو بتایا بالکل اب بالکل وربلی سمجھے، دیکھیں آپ نے 2 چیزیں دیکھی تھیں، کسی بھی جسے کہا جائے جسے کہا جائے عربی کے لیٹر کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں اہم ہیں، ایک مخارج اور دوسرا صفات، ٹھیک ہے۔ مخارج ہم پڑھ چکے ہیں، صفات کیا ہوتا ہے؟ وہ کوالٹی، وہ کیفیت، وہ انداز، وہ آواز جس کے ذریعے سے وہ لفظ جو ہے، وہ لیٹر جو ہے وہ اپنی جگہ سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کی کوالٹیز ہیں،
ہمارا ایک جسم ہے اور ایک ہماری کوالٹی ہے، سیم اسی طرح تو ہر ایک کی کوالٹی ہم میں سے ہر ایک کی سیم ہے نہیں، ہے نا، سیم اسی طرح لیٹر کی ہر ایک کی کوالٹیز الگ ہے، رائٹ؟ تو پھر ہم نے کیا کیا، لیٹر کو اس کو سب ڈیوائڈ کر دیا، دو طرح کے لیٹرز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جسے کہا جائے لازم اور ایک ہوتے ہیں ٹیمپرری۔ لازم کو ذاتی بھی کہا جاتا ہے، پرماننٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو ٹیمپرری ہے وہ عارضی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لازم جو ہے بیسیکلی وہ کیفیت ہے، یعنی لیٹر کے اپنے مخرج سے نکلنے کی وہ کیفیت، وہ حالت، وہ انداز کہ جو ہمیشہ اس کے اندر ہوگی، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ نہیں ہو، کنڈیشنلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ وہ صفات کے ساتھ ہی بانڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں پرماننٹ ہے۔ اور جو عارضی ہے وہ کیا ہے، وہ ٹیمپرری ہے، جب کنڈیشنز ہوگی، جیسے اب آپ ہر وقت تو اخلاق نہیں کریں گے، رائٹ؟ ہر وقت تو اغفا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر وقت صفت جو ہے وہ موجود نہیں ہوں گی۔ پھر میں نے آپ کو سیکنڈ بتایا کہ ہم نے جو لازم ہے اس کو فردر دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیا، سب ڈویژن کر دیا۔ ایک ہے صفات لازم متضادہ، ایک دوسرے کے اپوزٹ پیئر، اور ایک ہوتا ہے صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی اس کے مقابلے میں اس کا اپوزٹ جو پیئر ہے وہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اس کی ڈیٹیل آپ کو ون بائی ون کرواؤں گی کہ جو لازم متضادہ ہے، جو ایک دوسرے کے اگینسٹ پیئر ہیں، وہ کون کون سے، جو آلویز وہ لیٹر کے اندر ان 5 صفات کا ہونا ضروری ہے، مسٹ ہے، کوئی بھی انشاءاللہ یہ 10 صفات ہیں لیکن ہے 5 ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، تو لہٰذا 5 صفات ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آلویز لیٹر کے اندر موجود ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور پھر باقی جو غیر متضادہ ہے، جو ایک دوسرے کے اپوزٹ موجود نہیں ہے، تو وہ تو کہنے کا مقصد ہے انشاءاللہ وہ جب کنڈیشنز آئے گی تو پھر وہ ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے انشاءاللہ، چلیے تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے اس لیے زیادہ نہیں لے کہ ابھی آپ اتنی چیزوں کو دیکھ لیں، لازم بس آپ کو ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ لازم ہے ایک پرماننٹ ہے اور ایک ٹیمپرری۔ اگر آپ انگلش میں یاد کر لیں جو بھی آپ کے لیے، اگر پرماننٹ ہے تو وہ فردر ڈیوائڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے سب کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ کی پینسل آپ کے سامنے ہو انشاءاللہ۔ صحیح سب نے کھولا ہوا، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة برات جی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك جهرة ٹھیک ہے؟ حتیٰ تاکو ٹو کاؤنٹ، ٹھیک ہے؟ حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة سوا آپ کا ہونٹ ہوا جیسے آپ سو، ناٹ سوا، آپ اپنے ہاں سوا نہیں، واؤ ایڈ ہو رہا ہے، سو، ٹھیک ہے؟ ڈفرینس ہے نا سوا اور سو، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتهم الصاعقة وأنتم فأخذتكم
الصاعقة وأنتم تنظرون فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 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 وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى والسلوى غا غین تھوڑا موٹا کیجیے غا نہیں غا ٹھیک ہے نکالیے غا ٹھیک ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كلوا من طيبات ما رزقناكم 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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن كانوا يظلمون ولیکن یہاں پہ آپ نے اقفا کرنا یہاں پہ میں سو رہا ہے انفسہم ناٹ کم ٹھیک ہے دوبارہ انشاءاللہ دیکھیے ٹھیک ہے وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا ولكن هم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وادخلوا الباب سجدا يغفر لكم خطاياكم
سجداً اخفا، ٹھیک، سوری ادغام، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے، ذرا سا غنہ کرنا ہے، اور یہاں پہ نغفر رو ہے بھی، نغفر نہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر لام، ٹھیک، ہاں اس میں بھی، ہاں آپ نے کچھ لوگ قو اور لو کو ٹو کاؤنٹ نہیں پڑھے، تو قو اور لو اس کو بھی سرکل کیجیے، ٹھیک ہے، را کو لائٹ رکھیے، اور ساتھ میں آپ کا ادغام میں سو رہا ہے سجداً، غنہ اس کے پورا، ٹھیک ہے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وادخلوا الباب سجدا وقولوا اغفر لكم خطاياكم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وسنزيد المحسنين وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الحمدللہ رب العالمین، انشاءاللہ اپنا یہیں پہ رکھے گا، پریکٹس کیجیے گا. چلیے انشاءاللہ اب ہم چلیں گے اپنی ورڈ میننگ کی طرف. چلیے آپ سب اب ساتھ ساتھ بولیے گا جب میں آپ سے پوچھوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ، اور جب لاؤڈلی بولیے تاکہ آپ کی آواز ریکارڈ ہو. قل تم، تم نے کہا شاباش. یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لک آپ پر حتی کہ نرى دیکھ لیں اللہ جہرتاً، دانیہ ٹھیک ہے. فَأَخَذَتْكُمْ پھر پکڑ لیا تمہیں الصَّاعِقَةُ آسمانی بجلی نے وَأَنْتُمْ جبکہ تم تَنْظُرُونَ دیکھ رہے تھے ثُمَّ پھر بَعَثْنَاكُمْ نے زندہ کیا تمہیں مِنْ بَعْدِ بعد مَوْتِكُمْ تمہاری موت لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم تَشْكُرُونَ شکر کرو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ تم پر الْغَمَامَ بادلوں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور سلویٰ كُلُوا تم آؤ مِن طَيِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے مَا جو رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ لیکن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
یظلمون ظلم کرتے وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه اس القرية بستی میں فَكُلُوا پھر تم کھاؤ منها اس میں سے حيث جہاں سے شئتم تم چاہو رغدا فراغت وادخلوا اور داخل الباب سجدا سجدہ کرتے وقولوا اور سمجھا حطة ہمیں بخش دے نغفر لكم تو ہم معاف کر دیں گے تمہارے لیے ٹھیک ہے لکم تمہارے لیے خطاياكم تمہاری وسنزيد اور قریب ہم زیادہ کر کے المحسنين احسان کرنے والوں کو فبدل پھر بدل دیا الذين ظلموا قولا غير الذي سے جو قيل گئی تھی لهم سے فأنزلنا تب ہم نے نازل کیا على الذين ان لوگوں پر جنہوں نے ظلموا رجسا عذاب من السماء آسمان سے بما اس وجہ سے کہ كانوا تھے وہ يفسقون نافرمانی کرتے ماشاء اللہ بارک اللہ ترجمے میں آپ بعض اوقات آگے بھی جا رہے ہوتے ہیں جی بارک اللہ اللہم بارک وزید چلیے الحمدللہ تو انشاءاللہ تفسیر کو دیکھیں گے بہت ہاں سوری جزاک اللہ ہاں روٹ ورڈ کو بھی دیکھ لیتے ہیں چلیے انشاءاللہ روٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں اور آج کے روٹ ورڈ میں انشاءاللہ آپ جو جی جی ایک پتہ نہیں کیا کھلا ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا جی انشاءاللہ ہاں تو اب روٹ ورڈ انشاءاللہ جو لوگ پہلے کے اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ کوشش کریں کہ وہ انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں جن کو پہلے سے آتا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تم کا بتائیے ٹھیک ہے قاف واو لام ٹھیک ہے نؤمنا حمزہ نون ٹھیک ہے نارا را حمزہ یا را حمزہ یا جہرتن جیم ہا جیم ہاورا فأخذتكم حمزہ خاندان حمزہ خا ذال ٹھیک ہے الصائقۃ صاد صاد عین قاف ٹھیک ہے تنظرون نون زغا نون زغارہ جو لوگ نئے ہیں ان کو آسانی ہو رہی ہے بار بار سننے سے ہے نا آسانی ہو ٹھیک ہے الحمدللہ بعثناکم با خطرہ با عین اور سا ٹھیک ہے الحمدللہ موتکم میم واو تا ٹھیک ہے میم واو تا تشکرون شین با شین کافرا وظللنا ظلمنا لام لام الغمام غین بی بی غین میم میم ٹھیک ہے آگے دیکھیے وانزلنا نون زائنا نون زائلام ٹھیک ہے المنا میم نون میم نون نون والسلوى سین لام با سین لام واو کلو حمزہ کاف لام حمزہ کاف لام طیباتی طیبہ تا یا با ٹھیک ہے رزقناکم را زائی را زائی قاف ظلمونا ظلمی ظالمیم ٹھیک ہے انفسہم نون پاسی نون فاسیم ٹھیک ہے ادخلو دال خانہ ٹھیک ہے قل تم قلنا یہ سارے وہی میننگ اس لیے میں نے یہ اس ورڈ کو ہٹایا یہ قلنا آپ نے قل تم پہلے پڑھا تھا وہی ہے یہ قاف والا ٹھیک ہے ادخلو دال خانہ دال خا لام ٹھیک ہے القریۃ قاف قاف را یا شاباش یہ کلو پہلے آ چکے تو سیم وہی ہے ٹھیک ہے حیثو حائنا ہاں یا سا شئتم شین یا حمزہ شین یا حمزہ رغدن را غین دال را غین دال ٹھیک ہے آگے دیکھیے البابا با واو با با واو با سجدن سین جیم دال سین جیم دال ٹھیک ہے آگے دیکھیے حطتن ہا تو ہا تو ٹھیک ہے نغفر غین فاو غین فارا خطاياكم قاف خا تو حمزہ شاباش وسنزيد زائی یا دال سائی یا دال المحسنین
حاسینون ہا سین نون فبدل باداللہ با دال لام. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ سارا قیلا قولن یہ سب ایک ہی ہے. فنزلنا کر چکے. ریجزن ٹھیک ہے بتائیے. راجیم زائی را جیم زائی من السماء سین واو سین میم واو. ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے دیکھیں یفسقون فاسین فا فا سین قاف. چلیے بارک اللہ. چلیے الحمدللہ رب العالمین. ان آیات کی سما سین واو میم سین نہیں سین میم واو. ٹھیک ہے سین میم جی الحمدللہ. تو اب چلیے انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے. جن کا پہلے کا لیسن چھوٹ گیا تو آپ سسٹر افشان سے کانٹیکٹ کیجئے تاکہ وہ آپ کو انشاءاللہ کچھ کر دیا. ٹھیک ہے شاباش. جس کا ابھی شروع کا لیسن چھوٹا ہے وہ بھی سسٹر افشان سے کانٹیکٹ کرے تاکہ اس کا لیسن جو ہے وہ کور ہو جائے. کیونکہ تجوید کا جو ہے نا میں شروع میں پڑھا دیتی ہوں پھر بعد میں ٹائم نہیں ہوتا 2 آور کی کلاس میں کہ بار بار ریپیٹ کروں. تو ہم کیونکہ تجوید اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو ہم پڑھیں وہ ہماری اپلیکیشن ہماری آیات کے اندر ہو. ٹھیک ہے نا. اور تھیوری یہ کہ آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ پلین قرآن جیسے آپ کے سامنے پلین قرآن سے پڑھا جاتا ہے نا عربی مصحف سامنے ہوتا ہے تو آپ کے لیے مشکل نہ ہو پڑھنے میں. ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے رولز کے نام یاد نہیں لیکن آپ کو اپلیکیشن آنی چاہیے. اپلیکیشن مست آنی چاہیے تاکہ آپ کو صحیح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 55 بنی اسرائیل کا اگین سلسلہ ہے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی بہت کچھ دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کس کس طرح سے ظلم کیا. اب آگے اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور یاد کرو وَإِذْ یہ جو یہ ہے نا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. بات کو دہراؤ ذہن میں لے کر آؤ. جب تم نے کہا تھا کیا موسیٰ علیہ السلام سے اے موسیٰ ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعلانیہ یعنی آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. بس کیا ہوا تمہیں کڑک یعنی بجلی اور عذاب نے پکڑ لیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہاں کا پس منظر دیکھے. واقعہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب بنی اسرائیل جو ہے 70 چنے ہوئے لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تورات ملنے اور اللہ کے کلام کرنے کی گواہی دے سکیں. تو کیا ہوا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کلام کرتے ہوئے سنا تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتے اور ایمان لاتے انہوں نے کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ سرکشی کا مظاہرہ کیا, ضد کا مظاہرہ کیا اور نعوذ باللہ آگے سے مطالبہ شروع کر دیا. کیا کہ ہمیں اللہ کو حتی نر اللہ جہرا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم آپ کی اس وقت تک ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں. امیجنیشن میں لائیے کس قدر ضد کس قدر سرکشی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو لے گئے تھے کہ بتانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم تو خود جسے کہا جائے دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کو جب لے کر جایا گیا اور دکھایا گیا تو بجائے کہ وہ شکر گزار ہوتے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے انہوں نے سرکشی کی اور آگے سے ایک مطالبہ کر دیا, ایک ڈیمانڈ کر دی کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ کھلم کھلا دکھایا جائے. یہ ان کا تکبر تھا, یہ ان کا حد سے بڑھ جانا تھا اور اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنا تھا. تو کیا ہوا اس تکذیب کا نتیجہ؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تو ان کی اس گستاخی اس ضد اس سنگین مطالبے کے نتیجے میں آسمان سے ایک ہولناک جسے کہا جائے کڑک یا آگ یا چنگھاڑ جس کو صاعقہ کہا جاتا ہے وہ آئی اور جس نے ان تمام 70 لوگوں کو دیکھتے ہی دیکھتے ہلاک کر دیا. جب انہوں نے مطالبہ کیا تو یہ صاعقہ یہ بجلی یہ عذاب یہ چنگھاڑ نے ان 70 لوگوں کو ہلاک کر دیا اور وہ ایک دوسرے کو گرتے ہوئے اور مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کرے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. اور اس کے بعد آپ اگلی آیت میں دیکھیں گے 56 میں اس میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو دوبارہ ان 70 افراد کو زندہ کیا. کیوں؟ تاکہ وہ شکر گزار بنے. تو آپ دیکھیے اس بات کو مختلف آیات کے اندر قرآن مجید میں منشن کیا گیا. سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ذکر ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے
دیدار کا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أُنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا دے کہ میں تجھے ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہاں تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے۔ تو سوال کیا ہے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اب اللہ کی محبت میں اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک ان کا مطالبہ تھا، ان 70 افراد کا مطالبہ۔ فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سوال محبت کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا سوال کسی سے ایک انسیت کا تھا، کسی کی ایک تعظیم کے لیے تھا کہ اللہ میرا شوق ہے، جیسے ہمیں شوق ہوتا ہے نا، ہم جس سے ہماری ایک انسیت ہوتی ہے، جیسے پیرنٹس کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے نا، تو وہی بات ایک محبت میں انہوں نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ایک شوق میں کہا۔ لیکن ان جو قوم ہے، یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے جو 70 افراد تھے، ان کا سوال شوق کے لیے نہیں تھا، محبت کے لیے نہیں تھا، بلکہ اناد کے لیے تھا، بلکہ تکبر پر مبنی تھا۔ اسی لیے قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاعقہ نامی بجلی بھیجی، کڑک بھیجی۔ حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم انہ لن یرى احد منکم ربہ عز وجل حتی یموت، جان لو تم میں سے کوئی بھی مرنے سے پہلے اپنے رب عز وجل کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ کب دیکھیں گے؟ انشاءاللہ اب پتہ چلے گا کب دیکھ رہیں گے، آخرت میں۔ آخرت میں جو مومنین کے لیے دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اللہ کے دیدار کے آگے جنت کی نعمت بھی جسے کہا جائے ہلکی پڑ جائے گی۔ اگرچہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن اور جنت میں مومنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا دیدار اللہ تعالیٰ خود کروائے گا، جو کہ سب سے بڑی خوشی ہوگی ایک مومن کے لیے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، بلا شبہ تم ان قریب اپنے رب کو آخرت میں اس طرح دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور تم اس کے دیکھنے میں کوئی بھی دشواری ہوتی ہے، کوئی بھیڑ ہوتی ہے؟ آپ کے لیے چاند کو، فل مون کو دیکھنا کوئی مشکل ہوتا ہے؟ کس کے لیے مشکل ہوتا ہے؟ اس طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مومن۔ امیجنیشن ملائیے، ہاں تو دعا مانگا کیجئے اللہم انا نسألوک رضا بعد القضاء ونسألوک البرد العیش بعد الموت ونسألوک لذت النظر الى وجهک، لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرہ ولا فتنة مضلہ اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگا کیجیے۔ دنیا میں تو ہم میں سے کوئی اللہ کا دیدار کر ہی نہیں سکتا، تو مومن انشاءاللہ کل جنت میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ خود ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ جس طرح ایک 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کسی کو مشکل نہیں ہوتی، اسی طرح کل مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی ہارڈ شپ نہیں ہوگی۔ تو میں اور آپ کیسے اس آیت پر عمل کریں؟ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان بالغیب کو مضبوط کریں۔ ایمان کی اصل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غیب ہے، جو بھی انسین چیزیں جیسے فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کی ذات، اس کے بارے میں خبر دے دی۔ ہمیں نہیں پتا، ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟
جہنم کو دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب سے، ان سین ہے. لیکن ہمیں قبر دے دی گئی ہے، تو ہم ان پر بغیر کسی مادی دلیل یا آنکھوں سے دیکھنے کی شرط کے بجائے ہم یوں ہی ایمان لائیں جو کہ ہمیں علم کے ذریعے سے، اس وحی الہی کے ذریعے سے بتا دیا. کیونکہ بنی اسرائیل نے کیا مطالبہ کر دیا نا کہ ہمیں سامنے اللہ کو دکھاؤ گے جب ہم تم پر ایمان لائیں گے، ورنہ ہم کیا جانے کہ تمہارا اللہ کے ساتھ کیا کانٹیکٹ ہو. حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جا کے وہاں عین مطالبہ کر دیا کہ کھلم کھلا اعلانیہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اور آپ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی الہی کے تحت ہمیں غیب کے بارے میں چیزیں دے دی، ضروری نہیں کہ وہ سامنے بھی ہمارے سامنے ہو، ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ پختہ ایمان لانا کہ یہ چیزیں حق ہے. پھر دوسری بات، بنی اسرائیل کی طرح جب تک کہ ہم کہتے نا جب تک یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں مان لوں گی، مجھے یہ رویہ اور آپ کو یہ رویہ چھوڑ دینا ہے. مومن کا طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کا کوئی حکم آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ سمینا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کی. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا اہم جو مجھے اور آپ کو اس سے ملتا ہے کہ دین میں بہت زیادہ سوالات نہیں کرنے، بے جا مطالبے، بے جا سوالات، بے جا کوشچن، بہت زیادہ ڈاؤٹس جسے کہا جائے، اس سے بچنا ہے، شکوک سے، شبہات سے بچنا ہے. آپ دیکھیے ہماری جو عقل ہے نا وہ لمیٹڈ ہے، ایک باؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ خالق کائنات کی ذات کو جسے کہا جائے ایک طرح سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو جسے کہا جائے نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو دین کے معاملے میں وسوسوں اور ایسی باتوں کے پیچھے پڑنے سے بچنا چاہیے جس کا مکلف انسان کو نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے نا. ہم کیا ہوتا ہے کسی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی شک آیا اب اس کی شک میں لگ جاتے ہیں، کھوج میں لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا کسی بات میں ڈاؤٹ آیا اب پورا اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں. آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. نہ آپ شکوک کریں، شفات کریں، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی خالق کائنات کی کو جسے کہا جائے احاطہ کر نہیں سکتا. آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کی زندگی میں کچھ ایسے حالات آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، اور نعوذ باللہ آپ کو شک آنے لگتا ہے اللہ کی ذات پہ، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو اتنا دین کا کام کری ہوں، میں تو اتنا پڑھتے پڑھاتی ہوں، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ شیطان بس وسے ڈالتا ہے. تو یاد رکھیں انسان اس کا مکلف نہیں ہے. بس انسان کیا کرے؟ ان شکوک و شبہات کو، ان ڈاؤٹس کو کیا کرے؟ اس سے بچے. بس دو اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من حمزات الشیاطین و ان یحضرون. کیونکہ وسوسے تو مسلسل آئیں گے، لیکن جب آپ سوچنا شروع کریں گے ان ڈاؤٹس کے اوپر کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، ہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ایک الگ دروازہ کھل جائے گا اور اللہ کے بارے میں بدگمانی آ جائے گی. تو پوری آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ مجھے اور آپ کو بحث نہیں کرنا، مادہ پرستی سے بچنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اور اللہ کے ہر حکم کے آگے مجھے اور آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے، تاکہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کامیابی نصیب ہو سکے. اسی لیے اب آگے سورۃ البقرہ کی 56 میں فرمایا بنی اسرائیل، اب آگے جو آیت ہے 56 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو ایک عظیم احسان اور جو ان کے ساتھ معجزہ ہوا تھا اس کا بیان ہے، اور یہ آیت نمبر 55 کی ہی کنٹینیوشن ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. کتنا بڑا یہ اللہ کا احسان ہے کہ کیسے 70 افراد بجلی کی کڑک اس کی چنگاڑ سے مر چکے تھے، موت کی نیند جا چکے تھے. اب کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا. کیوں اٹھایا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کرو. اب دیکھیے بنی اسرائیل کے جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سرکشی کی، اور جو اللہ کو اعلانیہ دینے کی شرط لگائی، مطلب شرط رکھ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی کا عذاب نازل کیا، جس سے کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا وہ اللہ کے حضور گریہ بازاری کرنے لگے اور دعا کی، اے میرے رب اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو میں بنی اسرائیل کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ کیونکہ آف کورس یہ ایز اے ریپریزنٹیٹر یہ 70 لوگ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو رسالت ہے سچی ہے. اب وہاں جا کے تو انہوں نے عجیب سا ضد اور ہٹ درمی کا مطالبہ کر دیا کہ اللہ کو سامنے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر صاعقہ بھیجی، بجلی بھیجی. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اب وہ اللہ کے آگے گریہ بازاری کرنے لگے اور دعا کی، اے میرے رب اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو میں بنی اسرائیل کو جا کر
کر کیا جواب دوں گا؟ وہ مجھ پر شک کریں گے، میری رسالت پہ شک کریں گے، جیسا کہ سورہ اعراف کی انشاءاللہ جب پڑھیں گے آیت نمبر 155 تو اس کے اندر پوری اس دعا کی ڈیٹیل ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہاں سے اس دنیا سے جو مر گیا تو کیا واپس آ سکتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی صداقت بھی دکھانی تھی بنی اسرائیل کے آگے، پھر آپ جھوٹا بن جاتے کہ بھئی وہ تو وہیں ہلاک ہو گئے۔ اب یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ انہوں نے آگے سے کتنا بڑا ایک مطالبہ ڈیمانڈ رکھ دی تھی۔ تو اللہ نے نبی کی جسے کہا جائے دعا قبول فرمائی اور ان 70 لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں زندہ کر دیا۔ تو کیوں کیا؟ زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم دوبارہ زندگی ملنے پر اس عظیم قدرت کے معجزے پر تم کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا احسان مانو اپنی توبہ کے قبول ہونے پر کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہاری نبی کی دعا سن لی، اس پر تم اس رب کا احسان مانو اور کفر کا راستہ چھوڑو، نافرمانی کا راستہ چھوڑو اور سچے دل سے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں بھی اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں بھی فرماتے ہیں آیت نمبر 42 آواز پیچھے سے آواز وہاں کی، ہاں ٹھیک ہے۔ تو 42 میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور جن کی موت نہیں آتی انہیں ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بات پتہ چلی؟ ہم سب جو نیند ہے وہ کون ہے؟ موت کی بہن ہے۔ تو جب ہم سوتے ہیں تو ایک جو روح ہے ایکچوئل وہ نکل جاتی ہے، ہم تو سوتے رہتے ہیں۔ ہاں، اب اللہ کا اذن ہوتا ہے اس کو نیند کی حالت میں فوت کرنا۔ کتنے لوگوں کا سنا ہوگا؟ آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا ہے کہ جو سویا تو اٹھا ہی نہیں، ہے نا؟ نہیں تو کوئی خاندان میں دور دراز کے کوئی رشتہ دار میں آس پڑوس میں ایسا ہوگا۔ تو وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا اس روح کو واپس بھیجنے کا تو وہ نیند کی حالت میں فوت ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہے کہ جسے کہا جائے جن کو اللہ تعالیٰ روح کو واپس کر دیتا ہے اور پھر وہ صبح اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ ہے جسے کہا جائے کہ یہ بھی اب اس کو میں ریلیٹ کروں گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد زندگی دی تو اللہ تعالیٰ ہماری روح کو لے لیتا ہے نیند میں اور پھر ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کر شکر ادا کریں؟ اللہ کی نبی نے تو دعا مطلب یہ سوچ کے کہ مجھے ایک اور زندگی مل گئی، ایک اور، میں تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو میری روح کو واپس ہی نہیں ڈالتا میرے جیسے میں واپس، رائٹ؟ تو امیجنیشن میں لائیے شکر گزاری، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا جب صبح بیدار ہوتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے اس موت یعنی نیند کے بعد دوبارہ زندگی دی، جو کہ اس آیت کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کے عین مطابق ہے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بیدار ہوتے تو کیا دعا پڑھتے؟ ساتھ پڑھیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کتنے لوگ ہیں جو دل سے پڑھتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ شکر ہے میری روح واپس آ گئی۔ ہاں، چاہتا تو اللہ تعالیٰ وہ روک لیتا، ہاں اللہ تعالیٰ کے تو قبضے میں سب کچھ ہے۔ ہاں، تو یہ سوچ کے پڑھا کیجئے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکری۔ اللہ نے میری روح کو لوٹا دیا اور مجھے توفیق دی کہ میں اللہ کا ذکر کر سکوں۔ تو یہ اب آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو یہ سوچ کے اور اس شعور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری موت مطلب مجھے واپس میری روح کو نہیں بھیجتا، لیکن آج اس نے مجھے دوبارہ زندگی بھیجی تو میں آج سارے وہ کام کروں گی، جہاں استغفار کروں گی وہاں بار بار اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ ٹھیک ہے؟ تو شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، الحمدللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے اعضاء سے، اپنے آرگن سے اللہ کی اطاعت کرنا بھی شکر ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آتا ہے، آپ راتوں کو لمبا لمبا قیام فرماتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوائلنگ ہو جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ جیسے بعض اوقات بچے بہت
راتوں کو ایگزام میں جاگتے تو ماں کہتی بیٹا سو جاؤ، تم نے بہت محنت کر لی، تھک گئی نا. تو یہی کہا جا رہا اللہ کے نبی صاحب اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو گولڈن پین سے لکھی، مطلب سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم میں سے کون ہے جو رات میں قیام کرے اس کے پاؤں میں ورم آ جائے اور پھر ہم جسے کہا جائے اس کیفیت میں کہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم تو سارا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پھرتے ناشکری کیوں؟ کیونکہ ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں. ہمیں وہ نظر آ رہی ہے جو ہمیں مطلب ایک فیک دنیا دکھائی جا رہی ہے، اور جو اصل ریالٹی ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ مسنگ ہے. تو اسی وجہ سے تو ہم اتنا کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی خوش نہیں رہتے. آپ دیکھیں نا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی کے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر آپ آج سے 20 سال 25 سال پہلے اپنی زندگی کو دیکھیں اور آج آپ کو مال کی زیادہ فراوانی ملے گی یا پہلے؟ لیکن پہلے زیادہ خوشی ملتی تھی یا اب؟ پہلے، کیونکہ آپ ذات کم میں بھی خوش تھے. آج نعمتوں کی فراوانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات ہے کہ خالق کے ساتھ جو ایک تعلق ہے کس کا شکر گزارے گا وہ مسنگ ہو گیا، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں. اسی وجہ سے آج ہر بندہ تکلیف میں، ہر دکھ میں، یعنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی بہت نظر آ رہی ہیں. تو وہی بات ہے کہ اس آیت پر عمل کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کی مہلت کی قدر کریں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صبح اٹھایا ہے تو میں اس زندگی کو ویلیو کروں، اس کی قدر کروں، اور روزانہ صبح بیدار ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کروں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کروں. میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ کیا جو اللہ انسانوں کو دنیا میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جیسا کہ آپ نے اس واقعے میں دیکھا، وہی اللہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ جو آیت ہے نا، یہ آپ کی عقیدہ آخرت کو ثابت کرتی ہے مادی طور پر کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ان 70 لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو یہ پریکٹیکلی کل قیامت کے دن ہوگا کہ ہم سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر انشاءاللہ میدان حشر کی طرف جائیں گے. تو یہ چیز آپ کے عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کرتی ہے. دوسری بات، بنی اسرائیل کو موت کے بعد جو زندگی ملی وہ ان کے لیے کیا تھا؟ سیکنڈ چانس تھا، ہے نا، ایک دوسرا موقع ملا تھا. اسی طرح ہمیں بھی ہر صبح کیا ملتا ہے؟ سیکنڈ چانس ملتا ہے. کبھی احساس ہوتا ہے چانس ملا ہے یہ اللہ؟ ہاں، کبھی سوچتے ہیں اس بات کو؟ امیجن ہے اللہ سیکنڈ چانس دے رہا ہے آپ کو، ہاں، تاکہ میں اور آپ موت کے بعد جو نئی زندگی ملی ہے اس میں گناہوں سے توبہ کر لیں، ہاں، اللہ سے خوب استغفار کر لیں اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیں، اپنے نفس کو اللہ یعنی مراد ہے کہ صحیح معنوں میں گناہوں سے بچا لیں. پھر آخری بات جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کسی مصیبت میں، کسی بیماری سے ہم میں سے کسی کو نجات دے، کسی تکلیف سے، تو انسان کا پہلا ایکشن، پہلا رد عمل کیا ہو؟ شکر. اور اس کی عبادت میں اور تیزی لانی چاہیے. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ اور اللہ سے جڑ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے پاس کوئی بیماری آئی اور کوئی تکلیف آئی، کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آفت بھیج دی تو وہ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر بلیم کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں ہوتے. تو یہ یاد رکھیے، یہ جب کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو مصیبت سے نجات دے، غم سے، بیماری سے، تو میرا اور آپ کا پہلا ایکشن ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر اور اس کی عبادت کو اور تیز کر دینا. ابھی دیکھیں نا، میں آپ کو مثال نہیں دوں گی، اب انشاءاللہ ان کی بیبی ہوگی، اب یہ ایک بڑی نعمت ہے، رائٹ؟ اب مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور کلاس میں آنا چاہیے، میں شکر گزار بنوں گی. میں آپ کو پریکٹیکل صرف ایگزامپل سے دے، اکثر کیا ہوگا، اب ہمارے پاس 10 بہانے ہیں، میں تو چل ہی نہیں پا رہی ہوں، بچے کی پھر رات میں سوئی نہیں، بہت بہانے. میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں، ہاں یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ ایک بڑی نعمت دے رہا ہے. اب ایسے موقع پر اس قرآن کی نعمت کو، اس کلاس کی نعمت کو تو میں اور آپ مس نہیں کر سکتے نا. یہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یہ دعا مانگا کیجیے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف ہٹ گئی، دکھ چلا گیا، تو میں شکر کے ساتھ اس کی عبادت میں تیزی کر دوں، نہ کہ دوبارہ غفلت میں پڑ جاؤں. کتنے لوگ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے احساس ہوتا ہے، مزید جسے کہا جائے نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں بیماری میں نماز سے غافل، کیسے نماز تو اب ختم ہو گئی بیماری کے وقت. نہیں، آپ کو اور اللہ کی طرف آنا ہے. آیت نمبر 57 میں دیکھیں، بنی اسرائیل پر اب صحرائے سینا کی بات ہوگی. ہاں،
میدان تی میں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسانات کیے اور ان کی جو ناشکری ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کے بارے میں بتاتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، امیجنیشن ملائیے، اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اور کہا کہ ہماری دیوی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین جو کہ ارض مقدسہ تھی اس میں داخل کر کر جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، آپ پڑھیں گے سورہ الاعراف کے اندر آگے نا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہو کر جہاد کرنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ تم جاؤ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جہاد کریں گے، ہم نہیں جنگ کریں گے، تو جہاد کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ان کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 ایئرز تک صحرائے سینا، بالکل ایک چٹیل میدان، فلیٹ جو جسے کہا جائے گراؤنڈ ہے، اس میں بھٹکنے پر مجبور کر دیا، جسے ہم میدانی تی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ان کو چھوڑ دیا، نہ وہاں کوئی مکان تھا، کوئی گھر نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی سائے کا کوئی انتظام تھا، اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ایک خاص سفید ٹھنڈا اور لطیف بادل ان کے اوپر مسلط کر دیا، کیونکہ کچھ تو تھا ہی نہیں، پورا گراؤنڈ تھا چٹیل، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کی رحمت دیکھے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا تھا کہ تم اس وادی کو، اس فلسطین میں داخل ہو اور اس طرح سے داخل ہو، ان کے ساتھ جہاد کرو، انہوں نے کہا موسیٰ تم جاؤ اپنے رب کے ساتھ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے انکار کیا، تو ان کو اس سزا کے طور پر 40 سال تک وادی تی میں چھوڑ دیا گیا، جو کہ ایک چٹیل میدان تھا، وہاں کوئی بھی جسے کہا جائے رہنے کا سامان نہیں تھا، نہ درخت، نہ کھانا، نہ پینا، نہ جسے کہا جائے کوئی مکان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ایک خاص سفید بادل، ٹھنڈا لطیف بادل ان کے اوپر ایک طرح سے اسٹینڈ کر دیا، مسلط کر دیا، جو سورج کی تپش سے، سورج کی ریز سے ان کو حفاظت کرتا تھا، اور جیسے جیسے یہ حرکت کرتے تھے بادل بھی حرکت کرتا، جیسے امبریلا کے ساتھ آپ کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ جاتے تو امبریلا آپ کے ساتھ ساتھ جاتی ہے نا، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ تو من اور سلوہ کیا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے کیا کیا، ساتھ ساتھ وَظَلَّلْنَا، بادل کا انتظام کیا، علیکم الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ من اور سلوہ پھر اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہاں پہ کوئی کھانے کا تو تھا ہی نہیں، تو اس تپتے ہوئے صحرا میں، ڈیزرٹ میں، جہاں کھیتی باڑی تجارت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پکا پکایا کھانا، کس کو اچھا لگتا ہے کہ آپ کو کوئی کام نہ کرنا پڑے؟ اچھا آپ کو ہی آنا چاہیے کس کا دل چاہتا ہے کچن میں جا کے لمبی لمبی مطلب ریسیپی بناؤ، پھر اب نہیں چاہتا ٹھیک ہے، تو بس اللہ یہاں مجھے وہ اللہ نے ان کو پنش کیا، ہوں 40 ایئرز اس میں رکھا، دیوا دی پھر تھی، یہ کلاؤڈ کیوں بھیجا؟ اللہ کی رحمت دیکھے نا، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کیا تو بھیجے، نہیں وہ پہلے جو پہلے تھی نہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں ہی رحم پنش کیا، اور پھر ہاں اچھا کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ، اور بادل ان کے ساتھ ساتھ پھرتا تھا۔ آپ دیکھیے، آپ ڈیزرٹ میں کبھی جائیں تو زندگی گزارنا مشکل ہے، آپ تھوڑا ٹائم یعنی دھوپ اور پورا گراؤنڈ چٹیل، نہ کھانا نہ پینا، کچھ نہیں، اللہ کا رحم دیکھے، اللہ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر من اور سلوہ اتارا، ہاں اب دیکھیے وہاں پہ کچھ بھی نہیں اگتا تھا، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پکا پکایا کھانا کہاں سے نازل کیا؟ آسمان سے۔ من کیا؟ یہ شبنم جو ہوتی ہے نا، جو آپ شبنم جانتے ہیں نا، وہ جو اوس پڑتی ہے، ہاں اس کی طرح آسمان سے گرنے والا ایک سفید میٹھی چیز تھی، جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید ہوتی تھی، جسے وہ پانی میں گھول کر پیتے یا حلوہ بنا کر کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، کچھ نہیں کرنا پڑا، کتنا آسمان سے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔ دوسرا السلوہ، یہ خاص قسم کا بٹیر ہوتا تھا، جیسے کوئل ہوتا ہے نا، جان پرندہ ہوتا ہے اس طرح کا، جو ہوا کے ذریعے سے کثرت سے ان کے پاس آ جاتا تھا، اور وہ اسے آسمان سے پکڑ کر بھون کر کھا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، دونوں طرح کا میٹ بھی مل رہا ہے اور سویٹ بھی مل رہا ہے، اور اب کیا چاہیے، ہاں لیکن ان کا حال دیکھیں، ان کا حال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلو
من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے حکم دیا کہ تم کیا کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، یعنی روز کا روز تازہ کھاؤ اور اسے کیا کرو، کل کے لیے ذخیرہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غیبی جو روزانہ کھانا نازل ہو رہا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ان کو یہ دے رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اللہ پر توکل کرنے کے بجائے لالچ دکھائی۔ اور وہ لالچ کیسے کہ انہوں نے کھانے کو چھپانا شروع کر دیا، یعنی کھانے کو اسٹور کرنا شروع کر دیا اور جمع کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ جو گوشت تھا وہ سڑ گیا اور اس کے اور رزق کی جو برکت ہے وہ ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کہ تم اس کو اسٹور کرنا، تم اس کو پریزرو کرنا، جیسے آج ہمیں تو الاؤ ہے کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، اس کو ماشاءاللہ اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے نہیں تھا، آسمان سے بس کہا تھا فریش آ رہا ہے، روز فریش کھاؤ۔ تو ان کا اللہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا نا، انہوں نے خود سے جسے کہا جائے، جیسے آپ نے یاد ہے آگے جب پڑھیں گے انشاءاللہ واقعہ سبت کا واقعہ نا، تو انہوں نے کس طرح جھوٹے بہانے بنا کر جسے کہا جائے فش کو اسٹور کیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لالچ تھی، ہاں انہوں نے کھانا چھپایا اور جمع کیا، اسٹور کیا، جس کے نتیجے میں گوشت سڑ گیا اور جو رزق کی برکت ہے وہ ختم ہو گئی۔ ہم سمجھتے نا کہ زیادہ کمانے سے رزق میں برکت ہے، نہیں، رزق کی برکت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف، بس یہ بات ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ 2,000 پر منتھ کما رہے ہوتے ہیں لیکن پورا گھر خوشی سے کھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ 10,000 کما رہے ہوتے ہیں، آپ کا اینڈ آف دا منتھ آپ کہتے ہیں کہاں ہے، اور لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، کہاں پیسے خرچ کیے تم نے، کہ تم نے حساب دو۔ یہ ہوتا ہے برکت اللہ کی طرف سے، اور جب اللہ کی نافرمانی کرتے تو زندگی سے برکت جاتی ہے، رزق سے برکت جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے، اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا، وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر تھوڑی ظلم کیا تھا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، ان کی اس ناشکری کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، جو انہوں نے فوڈ کو یعنی گوشت کو جمع کرنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، رب العزت کی بادشاہت کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن انہوں نے کیا کیا، رزق کی برکتیں کھو دی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر اپنی جان پر ظلم کیا۔ آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیے بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا تو وہ اس آسمانی نعمت پر صبر نہیں کر سکے، آگے سے جسے کہا جب موسیٰ علیہ السلام سے کہتے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، آج بچے نہیں کہتے بور ہو گئے، نہیں آج نہیں کھانا پاستا، آج جسے کہا جائے یہ نہیں کھانا، بچے کیا بڑے بھی بور ہو رہے ہیں، ہم سب بڑے جسے کہا جائے، تو یہ ان کا حال تھا، بس بور ہو رہے ہیں، تو آج کہاں سے منگانا، اب تو اوبر ایٹ ہے تو اور بھی آسانی ہے، کہ نہیں بھی جانا ہے، گاڑی نہیں، مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بس اپنا، آپ کے پاس فون ہے اور آپ نے گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ کو چٹکارے لینے آپ لیتے جائیے، تو ان کو بھی چٹکاروں کا شوق ہو گیا مراد ہے۔ تو جب انہوں نے کہا اے موسیٰ یہ کہ ایک ہی طرح کے کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کریں، ہم بور ہو چکے ہیں، ہاں بس اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین کی اگتی ہوئی چیزیں مثلاً ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز نکالیں، یعنی زمین کی ادنا چیزوں کی طرف یہ لگ گئے، بجائے کہ آسمانی کھانا جو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا اس کو لیتے کھاتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ یہ ان کی شدید کیا شو کرتی ہے، مادہ پرستی، ہاں، اور ان کی کم عقلی کی دلیل تھی کہ انہوں نے آسمانی طیب کھانے کے بدلے زمین کی ادنا چیزوں کا مطالبہ کیا کہ ہم بور ہو چکے، اب ہم نے بہت زیادہ من اور سلوہ کھا لیا، اب ہمیں نہیں چاہیے، اب ہمیں زمین سے جو زمین اگاتی ہے وہ کھانے۔ تو اب کیا ہے، من کے بارے میں آتا ہے جو کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کی ایک قسم آج بھی دنیا میں موجود ہے اور وہ شفا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکمات من المن الذي انزل اللہ علی موسیٰ ومعوها شفاء للعین، کیا ہے کہ جو کما ہے جس کو آپ کھمبی کہتے ہیں، جو مشروم کہہ لیجیے، وہی یہ من میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ پھر گوشت کے سڑنے کی ابتدا
ابتدا بنی اسرائیل کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے دنیا میں جو گوشت سڑتے ہیں اور بدبو پیدا ہونے کی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، کیا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، یعنی وہ کھانے کی ذخیرہ اندوزی اور ناشکری نہ کرتے، تو گوشت کبھی بھی نہیں سڑتا۔ اللہ اکبر، اور کبھی بھی اس میں بدبو پیدا نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے؟ نعمتوں پر کیا کریں؟ شکر توکل کریں اللہ پر، لالچ سے بچنا ہے، گریڈینس سے بچنا ہے کہ حل من مزید، اور بھی دے دو اور بھی دے دو۔ بنی اسرائیل نے ذخیرہ اندوزی کر کے لالچ کا، گریڈینس کا مظاہرہ کیا، جس سے کیا ہوا؟ ان کی جو گوشت کی نعمت ہے وہ کیا ہوا؟ سڑ گئی نا، گل گئی نا۔ تو مومن کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی رزق دیا ہے اس پر اللہ پر ٹرسٹ کرے، اور حد سے زیادہ اپنے اندر حرص اور لالچ نہ رکھے۔ آج آپ دیکھیے لوگ اس کی نہیں فکر کرتے ہیں کہ مال حلال سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام سے، پر زیادہ کمانے کی ایک وہ ہے، ایک ہوس آ گئی ہے نا ایک انسان کے اندر۔ دوسرا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا طیبات، پاکیزہ چیز کا، تو انسان کو صرف حلال اور کیا طیب غذا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام غذا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے اور دعاؤں کو رد کر دیتی ہے۔ جب آپ حرام کے لقمے سے پلتے ہیں نا تو دل بھی سخت ہوتا ہے اور آگے سے آپ کی دعا بھی ریجیکٹ ہوتی ہے۔ تیسری بات، جب انسان اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اپنے نام اعمال کو خراب کرتا ہے، اپنی بک آف ڈیڈ کو خراب کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ آیت ہم سب کو خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مادی اور روحانی نعمتوں کی قدر کریں۔ میں اور آپ اپنے اندر سے حرص کو نکالیں، ہاں گریڈینس کو نکالیں، اور ہر حال میں شکر گزاری کا، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے آگے آیت میں بتایا، آیت نمبر 58 میں دیکھیے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا ایک اور عظیم احسان اور ان کی طرف سے کی جانے والی اور نافرمانی کا ذکر ہے، کس طرح سے وہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کون سی بستی تھی؟ فلسطین کی، ہاں۔ اب پھر اس میں سے جہاں سے، یا ایلیا کی بستی کوئی بھی تھی، پھر اس میں سے جہاں بھی چاہو با فراغت کھاؤ، بغیر روک ٹوک کے کھاؤ۔ ہائی کوتا ہے روک ٹوک کے، جسے کہا جائے سنبھل کے کھانا نہیں، با فراغت، جو بلا روک ٹوک کھاؤ۔ اور بستی کے دروازے سے کیا داخل ہونا؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور زبان سے حتتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہاں یہ کہنا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا؟ ہم تمہاری خطائیں کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو مزید اجر دیں گے۔ اجر کس کو ملتا ہے؟ نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہاں پہ میدان تی میں 40 سال بھٹکنے کے بعد، بنی اسرائیل کی صدا ختم ہونے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک بستی، اور وہ کون سی بستی ہے؟ جمہور جسے کہا جائے مفسرین کے مطابق یہ فلسطین کی بستی ہے، ٹھیک ہے، یا ایلیا میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ 40 سال تک ڈیزرٹ میں رہتے ہوئے، صحرا میں رہتے ہوئے، من اور سلوا کھانے کے بعد اب انہیں شہر کی فراوانی اور وہاں کے جو پھل اور نعمتیں ہیں اس سے بلا روک ٹوک کھانے کی اجازت دی جا رہی۔ اب تم جو چاہو جیسے کھاؤ، با فراغت کھاؤ۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بس ان سے ایک کنڈیشن رکھی تھی، کوئی انٹر ہو رہا اس کو کر دیجئے۔ انہوں نے کیا ایک کنڈیشن رکھی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ آیت کو دیکھے گا، کیا کہا؟ کلوا منہا حیث شئتم وادخلوا الباب سجدا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ عاجزی کے ساتھ، یعنی شہر کے دروازے میں جب تم داخل ہوگے تو سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ انکساری کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہوگے، اور سجدے سے مراد یہاں رکوع کی طرح جھکنا یا شکر کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم اس طرح داخل ہو، اور ساتھ ہی کیا کہو گے؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہا تھا زبان سے حِطَّةٌ کہتے ہوئے، یعنی حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہو۔ اور حِطَّةٌ کا مطلب کیا؟ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے معاف کر دے، ساقط کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر وہ عاجزی کا یہ طریقہ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی۔ 40 سال نافرمانی کی، اس سے پہلے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اور ان میں جو لوگ محسن ہوں گے، نیک ہوں گے، ان کے لیے اجر و ثواب اور نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے بنی اسرائیل کا آیت نمبر 59 میں، دیکھیں بنی اسرائیل نے اللہ کے اس حکم کا بھی مذاق اڑایا۔ اگلی آیت میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلا، اللہ کی بات کو تحریف کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ شہر میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی مراد عاجزی کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی بات کو بدل دیا۔ یا رحمک اللہ، وہ جھکنے کے بجائے کیا ہوا؟ یعنی بجائے کہ وہ جھک کر جسے کہا جائے فلسطین کے اندر داخل ہوتے، عاجزی کے ساتھ اللہ کی نعمت کا اقرار کرتے، وہ اپنے باٹم، اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہونے لگے۔ جیسے ہوتے نا اپنے باٹم، جیسے آپ پاؤں ایسے اپنے ہپ سے نہیں چلتے، ایسے ایسے داخل ہونے لگے، اور کہنے لگے حتتن کے بجائے ہنتتن، نون کا اضافہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گندم کا دانہ، یہ کہنا شروع کر دیا، یعنی مزید یعنی کھانے کی پکار لگانے لگے کہ گندم کے اندر جو دانہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ غذا ہوتی ہے نا، بجائے کہ اللہ سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ حتتن، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، رائٹ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے بجائے انہوں نے اس ورڈ کو چینج کر کے ہنتتن بنا دیا، گندم کا دانہ کہنا شروع کر دیا۔ اور آپ دیکھیے اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے، بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان سے کیا کہا گیا تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور کیا کہو؟ حتتن کہو، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس کو بدل دیا، اور وہ دروازے سے اپنے سرینوں، اپنے باٹم کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کے بجائے کہنے لگے یا کیا کہنے لگے؟ جو یا گندم کے اندر دانا، جو یا گندم کے اندر دانا۔ اور آپ دیکھیے اس کے برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیے، بنی اسرائیل کے برعکس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، کانکرڈ کیا مکہ کو، تو آپ کا سر مبارک اللہ کی عاجزی میں اپنی اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ آپ اتنا بولتے، اتنا زیادہ جسے کہا جائے جھکے ہوئے تھے، اور آپ سورہ الفتح کی تلاوت فرماتے تھے اور استغفار کرتے ہوئے جسے کہا جائے مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ آپ امیجنیشن میں لائیے، یہ ہے ایک سچے مومن کا طریقہ، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جبکہ بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ اس کے بالکل اگینسٹ تھا، بالکل تکبر کا جسے کہا جائے، اس کے بالکل برعکس تھا۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا طریقہ سکھایا کہ فتح کے موقع پر آپ کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے جب سورہ النصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ کیا کیجئے؟ تسبیح کیجئے، اور اس سے کیا مانگے؟ مغفرت، استغفار مانگے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جب کبھی بھی کامیابی ملے، ہاں، تو یہاں پہ سیکھنے کی بات ہے، فتح، کامیابی، مصیبت کے جانے پر مومن کا رویہ کیا ہوگا؟ تکبر کرے گا؟ جشن منائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے حضور مزید عاجزی کا اظہار کرنا اور گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ آج ہمارے پاس تو جشن آنے والا ہے، اب پاکستان آزاد ہوا تھا، ہم کیا منائیں گے؟ ہم تو جشن منائیں گے، ہم تو میلے لگائیں گے، یہ۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سورت میں کیا کر رہا ہے؟ کیا فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی فتح تھی؟ مکہ فتح ہو رہا ہے، اللہ کے نبی ایک دم جسے کہا جائے عاجزی کے ساتھ، کہ آپ کا چن آپ کی پوری کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی اونٹ کے، اور آپ جسے کہا جائے اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے آزادی کا دن دیا ہے تو ہم کیا کریں اس دن؟ اور اس دن کو بچائے کہ اللہ سے استغفار کریں کہ اب تک ہم نے ملک کا کیا حال کر دیا۔ ہم تو چور، جسے کہا جائے ہم نے تو جو ملک رہا ساتھ اس کو بھی پتہ نہیں کس حال میں لے کر آئے، اور کہاں یہ کہ ہم اتنا پیسہ لوٹائیں ان چیزوں پر اور خوب جشن منائیں۔ تو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے جشن منانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح چیزوں کو آزاد کیا، تو طریقہ کیا ہے کہ میں اور آپ کس طرح کریں، کہ میں اور آپ عاجزی کا اظہار کریں کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہمارے ملک کو، اور پھر ہم خوب اللہ سے استغفار کریں جو ہم نے کمی کوتاہی کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری، جب بھی آپ کو کوئی بڑی کامیابی ملے،
مثلاً نوکری مل گئی، ہاں، امتحان میں پاس ہو گئے، کسی مشکل سے نجات مل گئی، تو غرور کرنے کے بجائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، شکر کا اور استغفار کرنا ہے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خاص عمل یعنی جھکنا اور خاص لفظ یعنی حتتن مانگا تھا، جو ظاہر کرتا ہے کہ عبادت میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور الفاظ کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یعنی سجدہ کا ورڈ استعمال کیا اور حتتن کا ورڈ استعمال کیا، ہاں۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے عبادت میں طریقے میں اللہ کی جو الفاظ کی پابندی ہے وہ کتنی ضروری ہے۔ تو دین کے معاملے میں اور آپ اپنی طرف سے تبدیلیاں کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اور طریقے ہیں ان کو منوعاً ایسے ہی فالو کریں۔ اب آپ میں اس کو مثال دوں گی، کتنے لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے الگ سے مانگنا مانگ لیں کہ اللہ مجھے اس سے بچائے، تو جو بتایا ایسے ایک دفعہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کی دعا کے اندر صرف تھوڑے سے الفاظ اللہ کے نبی کے نام کو جسے کہا جائے یعنی یا نبی اللہ کی جگہ یا رسول اللہ، آپ نے فوراً چینج کروایا۔ میں نے یہ نہیں کہا، یہ کہا ہے۔ تو کہاں یہ کہ ہم اپنی مرضی سے اضافہ کریں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتائی ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا یہی مکمل ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو کہ میرا کہنے کا مقصد سے بھی ہے میں اور آپ اللہ کی عبادت میں اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے الفاظ کی جو بتائے گئے اس کو ایزز لینا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ پھر آخری بات، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ بہترین بدلہ دیتے ہیں، ہاں۔ تو یاد رکھیں نیکی کرنے والے محسنین کے لیے اللہ کا قاعدہ، اللہ کا پرنسپل یہ ہے کہ وہ انہیں ان کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ آپ کی کیا سوچ ہوگی اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں پہ درگزر کرے۔ اسی لیے آخری آیت میں فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ کہا تھا؟ حِطَّةٌ، اور بدل دیا، ہاں، ہنتتن کر دیا۔ سجدن کے بجائے یہ تکبر کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اپنے باٹم کے بل جسے کہا جائے داخل ہو رہے ہیں جو ان سے کہی گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا کیا؟ آسمان سے رج عذاب نازل کیا۔ تو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت عاجزی اختیار کرتے ہوئے جھک کر داخل ہونے اور زبان سے توبہ کے کلمات حتتن، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، کہنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا۔ امیجنیشن میں لائیے، اللہ کی ورڈ کو بدل دینا کوئی چھوٹی بات ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو واٹس ایپ پہ کہتے ہیں کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، میں نے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوتی، وہ نہیں ہوتی، وہ کسی کا قول ہوتا ہے، کسی کی بات ہوتی ہے، اور آپ اس کو حدیث کے ریفرنس کے ساتھ آگے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے۔ یا انہوں نے مغفرت کے بجائے مذاق اڑاتے ہوئے ہنتتن، گندم کا دانہ یعنی حب فی شعیری یعنی جو میں دانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے عاجزی سے سر جھکا کر داخل ہونے کے بجائے اپنے باٹم کے بل گھسیٹتے ہوئے اور تکبر سے سر اٹھا کر شہر میں داخل کرنے کی جسارت کی۔ تو اس سرکشی کی وجہ سے، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر بھڑک اٹھا۔ اللہ نے ان ظالموں پر آسمان سے رجز یعنی ایسی ہولناک عذاب نازل کیا، اور اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کیا، اس رجز سے مراد طاعون، پلیگ کی بیماری۔ آپ کو پتہ نا طاعون کیا ہوتا ہے؟ پلیگ کی وبا تھی جس سے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہزاروں کی افراد ہلاک کر دیے گئے، اور صحیح حدیث سے بھی اس کی بات ثابت ہوتی ہے کہ جسے کہا جائے کہ اس طاعون کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی وضاحت فرمائی کہ وہ طاعون کی شکل میں تھا جو پچھلی امتوں پر عذاب کے طور پر آیا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک عذاب ہے، پلیگ ایک عذاب ہے یا رزق۔ پلیگ جو بیماری ہوتی ہے نا، طاعون، جی 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 جی،
کیسے کیا بولا پلیگ کے بعد؟ ہاں کیا دوسرا لفظ آپ؟ چوہوں کی بریانی، چوہوں سے ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا، چوہوں سے نہیں، چوہوں سے، ہاں ٹھیک ہے، مکہ میں ہوئی تھی تب میں مکہ میں تھی، اچھا مجھے بہت ٹھیک ہے، تو اس کو ٹھیک ہے انشاءاللہ، کوڑ کی بیماری بولتے ہیں نہیں یہ الگ ہے، پلیگ الگ ہے، ٹھیک ہے، پلیگ ہاں تو طاعون ایک عذاب کا رشتہ جو بنی اسرائیل پر یا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا، میں اور آپ کیسے شاید پر عمل کریں؟ ٹاؤن بولتے طاعون، تو الف، ہاں یہاں پہ اس میں لکھا ہوگا نا، یہاں پہ آپ دیکھیے اسکرین پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اب شریعت کے کیا، میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ یاد رکھیے دین کے معاملات، دین میں جو عبادات ہیں اور خاص طور پر دعاؤں اور اذکار میں اپنی طرف سے ایجادات بدعات کرنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سختی سے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی دعا ہو، کوئی دین کی عبادت ہو، کوئی معاملات ہو، تو مجھے اور آپ کو اذکار دعاؤں میں بھی اپنی مرضی سے بدعات نہیں کرنی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو بدعات کتنی عام ہے، کتنی چیزوں میں عام ہے۔ دوسرا، دین کی کسی بھی بات ہے، سنت ہے، حجاب ہے، داڑھی ہے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہاں نہ ایسے لطیفے سنیں یا شیئر کریں جس میں اسلامی شعائر جو اسلام کی جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتی ہیں چیزیں، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ آج آپ دیکھ لیجیے اسٹیج ڈراموں میں کیا ہوتا ہے، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو بس اللہ سے کہیں گے مسکراتے ہوئے بس جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسے ایسے اسٹیج شوز آتے ہیں جس میں دین کی جو جسے کہا جائے شاعر ہیں، جنت کا مذاق، جہنم کا مذاق، حوروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس حور کے ساتھ چل پڑیں گے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے دین کی کسی بھی بات کا، سنت کا، ہاں کتنے لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے، یہ تو بڑی مطلب حجابی بنتی ہیں، بڑی اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، آپ کو کیا پتا کون اللہ سے کتنا قریب ہے؟ آپ کیسے کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، کسی کی بیڈ کا، کسی کے حجاب کا، کسی کے اسٹائل کا؟ ہاں تو ایسے لطیفوں سے، ایسے مذاق سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا انسان کو، یاد رکھے، اس کو نوٹ کیجئے، ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی شاعر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، ہاں تو یہ ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تیسری بات، آیت کا جو آخری حصہ ہے نا، کہ یہ ان کو کیوں ملا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رجس من السماء، کیوں؟ بیما کانو یفسقون۔ آیت کے آخری حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عذاب ہے وہ کیوں آتا ہے؟ گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے، فسق کے نتیجے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسانوں پر عذاب ان کے اپنی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے آتا ہے، ان کے فسق اور فجور کی وجہ سے آتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس فسق سے، اس نافرمانی سے، اس چیز سے بچنا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اسی لیے آخر میں بتائیں، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو بنی اسرائیل کی طرح ڈٹ جانے کے بجائے سچے دل سے میں اور آپ کیا کریں؟ استغفار کریں، تاکہ اللہ کی غضب اور اس کی عذاب سے ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانی کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے، اور جو کہا رہا ہے اس پر سمینا و اطانا کرنے والا بنا دے۔ چلیے جزاک اللہ۔ فرسٹ والا جو بولے اس کو ذرا ایکسپلین کرے، مجھے سمجھ میں جی کون سا؟ شریعت کی من و من یعنی جیسا کہا جا رہا ہے ویسے ہی لے لو، ایز از لے لو، اس کو اپنی مزہ سے نا، جیسے ہم ہوتے ہیں نا تعویلیں کر لیتے ہیں، اس کو آگے سے مطلب مزید اس کو جیسے ڈفرینٹ انداز سے لیتے ہیں، نہیں، جیسا کہا رہا ہے، من آن کا مطلب ہے جو جیسا کہا جا رہا ہے بالکل اس کو ایز از لے لو، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل بالکل مکمل کامل، ہاں بالکل الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ بتائیے کہ اللہم آمین، کیسا رہا آپ کا ٹیسٹ؟ کس کس نے جا کے اپنے آپ کو مارکنگ کی تھی؟ سچ بتائیے، خود بخود اپنے آپ کو خود اپنے آپ سے سوال کے جیسا دیا، کیسا تھا؟ بس تھوڑی بہت غلطیاں بھی کی لیکن ٹھیک تھا؟ اچھا ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ مارکنگ کیسے کرنی، میں نے آپ کو بتایا۔ تو اب آپ اگست کے، میں نے کون سی ڈیٹ بتائی دی اگست کا، جو پہلا فرسٹ ویک منڈے ہمارا وینسڈے، آپ تیار ہیں؟ خوشی سے تیار ہیں؟ فرسٹ ویک چھٹی ہے اگست کا؟ اچھا سیوک ہالیڈے ہے، اگست 3rd
वेंसडे अगस्त 3 तो फिर मंडे मंडे है मंडे वो मंडे हमारे हाँ मंडे ठीक है ठीक है, तो इंशाल्लाह ठीक, कोई छुट्टी तो नहीं करेगा टेस्ट की वजह से? हाँ हम्म अच्छा आप ट्रैवल, तो आप अगस्त में ठीक है इंशाल्लाह पहले वीक में देने के लिए, या आपको और टाइम चाहिए? सेकंड वीक कर दें आप सबके लिए, सेकंड वीक ठीक है इंशाल्लाह, मंडे अगस्त सेकंड वीक ठीक है। वर्ड्स अभी समझ नहीं आ नहीं नहीं आ जाएंगे आज हमसे, कोई बात नहीं अभी लास्ट वीक 2 वीक करेंगे। अच्छा आप लोग में से कितने लोग हैं जो छुट्टी चाह रहे हैं कि अगस्त में छुट्टी मिल जाए? कोई भी नहीं चाह रहा। अच्छा ये चाह रही है, ये चाह रही है, आप भी चाह रही हैं लास्ट 2 वीक छुट्टी कर लें? ठीक है बस ठीक है, लास्ट 2 वीक छुट्टी करेंगे, फिर सितंबर में दोबारा रेज्यूम होंगे ठीक है। सेकंड वीक हाँ जी, बाकी 2 वीक छुट्टियां, हाँ ठीक है, तो सेकंड वीक में आपका टेस्ट है और बाकी 2 वीक्स आपके ऑफ हो जाएंगे और फिर सितंबर में रेज्यूम होंगे, ताकि आप दोबारा एनर्जेटिक के साथ छुट्टी कोई ना करें। टेस्ट होगा हम्म। तो उस दिन तक जब पढ़ा होगा सारा कवर करना नहीं कौन सी नहीं है? वन क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर जो है, रुबा हाँ तक। बस रुबाता ठीक है, सब नोट कर लें रुबाता। मैं क्वार्टरली टेस्ट लूंगी ताकि आपके लिए मुश्किल नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर आपका टेस्ट है इंशाल्लाह। नहीं तजवीद नहीं होगा, सिर्फ तजवीद का मैं आपको सिर्फ क्विज दूंगी। पेपर हाँ क्विज में आपको तजवीद का सिर्फ मैं क्विज दूंगी ठीक है, कि आपको मल्टीपल चॉइस, ताकि आपके जहन में मोटी मोटी बातें रह जाएं ठीक है। जितना आपने अब तक पढ़ा है वो आपको छुट्टियों में दे दूंगी, आप कल किसी वक्त भी करके ले आएंगे ठीक है ना, आसान होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। और छोटा छोटा तफसीर का भी क्विज दे दूंगी, उससे आपके लिए आसानी होगी कि मैं आपको छोटा सा तफसीर का क्विज दूंगी ना, तो मोटी मोटी बातें आपको जहन में रह जाएंगी। अगर मैं चाहूँ तो असाइनमेंट, इन लोगों को तो पहले मैं असाइनमेंट देती थी राइट लंबे लंबे, तो कर नहीं पाते, मैं इनको भी शुरू करने वाली हूँ असाइनमेंट के साथ क्विज, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाते, क्योंकि अभी इनका भी एक मंडे क्लास को मैं नहीं डिस्कस करें नहीं इससे आपका हाँ हाँ सेकंड वीक जो है वो 12 अगस्त है 12 अगस्त हाँ तो टेस्ट 12 अगस्त को हाँ होगा हाँ और बिल्कुल रुबाता का होगा। जी बिल्कुल रोबाता को, और बाकी 2 वीक आपका ऑफ सितंबर में रिज्यूम होंगे। आपको मैं तजवीद का और आपका तफसीर का क्विज दूंगी, ओपन बुक है ठीक है, ओपन बुक है, मगर आप कोशिश करके ट्राई कीजिए खुद से, लेकिन कहीं स्टक हो रहे हैं तो अपने नोट्स को देखेंगे। क्या ओपन हो क्विज जो हाँ, क्विज है, क्विज आप अपने खुद से अटेम्प्ट कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, होता है ना, लेकिन स्टक हो रहे हैं तो फिर अपने नोट्स को खोल लीजिए। क्विज कब देंगे इंशाल्लाह छुट्टियों में आपको ना घर पे ले जाए, आप उसको ले जाएंगे ठीक है इंशाल्लाह ठीक है। या। तो आसान होगा, कोई मुश्किल, आपको मोटी मोटी बातें याद रह जाएंगी जब आप अटेम्प्ट लेंगे ना, तो ठीक है। चलिए अब आपका ग्रुप है हाँ अभी जो लास्ट अपने मॉक टेस्ट दिया था हाँ। ना, उसको सॉल्व करके वो दोबारा डाउनलोड करते उसमें अपलोड कर देते हैं ठीक है ग्रुप में, शाबाश। ताकि सब लोग एक दफा हाँ फिर ये देख हाँ ये अच्छी बात है सिस्टर, ये इंशाल्लाह इसको सॉल्व करके जो टेस्ट इन्होंने किया है उसको इंशाल्लाह वो डाउनलोड करके ग्रुप में डाल देंगे, तो हर कोई अपनी मिस्टेक देख ले कि मार्किंग कैसे करनी है, किस तरह करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस आपके 1-2 जुज तक पे आपके पारे आपकी जीआईएस चेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद करेंगे ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि ट्रस्ट है हमें आप पर ना, बस आप इंशाल्लाह खुद अपने आप को नंबर्स देंगे ठीक है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह आपके ग्रुप्स हैं, आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में जाइए। बारकल्लाहु फीक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर, वैयाकुम, आप सबका आने के लिए, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा लाता रहे, आमीन अल्लाहुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए हम ऑनलाइन से इंशाल्लाह डिस्कनेक्ट करेंगे।